بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں عبداللہ نعیم رسول، پروگرام فکر و خیال میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ ایک شاعر تشریف فرما ہیں، مدرس بھی ہیں اور بہت سی ادبی تنظیموں سے ان کے تعلق رہے۔ احمد فراز کے ساتھ ان کا تعلق رہا، بہت سے شعراء قلم قبیلے کے جو پلیٹ فارم سے وابستہ تھے۔ تو قلم قبیلے کی تاریخ کیا ہے اور بہت سے شاعروں کا کلام آپ کو حفظ ہے، حافظے کے حوالے سے بھی آپ ایک مستند شخصیت ہیں۔ احمد فراز کا ہم حافظ سمجھتے ہیں، نام آپ کا عمر فاروق اور آغا نسبت ہے۔ ایک تو یہ بتائیے، یہ جو آغا ہے، اس نسبت کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے، اور آپ کا کس طرح سے شعر و ادب سے تعلق بنا؟ بہت شکریہ پہلے تو آپ کا کہ آپ نے اتنی محبت سے مدعو کیا۔ آغا جو نام ہے یہ چونکہ فور فادرز اور آبا و اجداد سے سید گھرانے کی وجہ سے استعمال ہوتا رہا، تو اسی لیے نام کے ساتھ آغا استعمال کرتے ہیں۔ کئی لوگ سید بھی کرتے رہے بیچ میں، لیکن پھر کچھ لاسٹ جو جنریشنز ہیں انہوں نے آغا کا استعمال کیا، تو یہ سلسلہ سید گھرانے کی وجہ سے تھا والد صاحب کی طرف سے، اگرچہ والدہ کا بھی سید گھرانے سے تعلق رہا۔ اور شعر و ادب سے یہ تعلق اس طرح سے، ایک تو خود قدرتی طور پر رجحان ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں انسان کے ذہن میں ودیت کی ہیں، اور آپ فطری طور پر مائل ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے کہ جن کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں۔ تو ایک قدرتی اور پھر ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے۔ تو بچپن سے ہی ایک ایسا ادبی ماحول ملا کہ جس میں یہ جو صلاحیتیں ہیں یہ بہتر طور پر پروان چڑھی۔ اس میں ذکر کرنا چاہوں گا اپنی والدہ سیدہ نجمہ واحد کا، کہ جن کا شروع سے ہی شعر و ادب کے ساتھ گہرا تعلق رہا۔ ان کی خواہش تھی کہ میری اولاد میں سے کوئی ایسا ضرور ہو کہ جو شعر و ادب کے سلسلے کو آگے لے کے جائے۔ قلم قبیلہ کا سلسلہ بیگم ثاقبہ رحیم الدین، جنرل رحیم الدین کی اہلیہ، جو گزشتہ کئی دہائیوں سے ادب کی آبیاری کر رہی ہیں، خدمت کر رہی ہیں، تو ان کے ساتھ منسلک رہیں والدہ، اور پھر ان کی زندگی میں خود بھی ساتھ ساتھ پیش رہا، اور پھر ان کے انتقال کے بعد باقاعدہ طور پر اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ اس کے علاوہ ٹی وی اور ریڈیو کے ساتھ بھی عرصہ دراز سے ان کا بھی لگاؤ اور ان کی منسلک رہیں وہ، اور پھر اس کے بعد میں بھی گزشتہ دنوں میں، چونکہ آپ کو بتایا کہ ان اداروں کا ٹائم ذرا کمرشلائزڈ ہو گیا ہے، یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں، مگر ایک عرصہ تھا کہ بہت زیادہ رہا اس تعلق، اور آپ کے زبان و بیان اور آپ کے جو بڑے اساتذہ ہیں، شعراء تھے، ان سے رجوع، ان کے ساتھ بیٹھنا گھنٹوں، ان کی محافل، تو اس سے انسان کو بہت سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو وہ فطری طور پر یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں، چونکہ بنیادی طور پر والد صاحب کا تعلق بھی کوہاٹ سے تھا، سید گھرانے سے، اور فراز صاحب بھی سید اگرچہ اپنے نام کے ساتھ نہیں لکھتے تھے، تو بڑی ان کے ساتھ انسیت تھی۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آغا صاحب کی جو پڑھت ہے اس کے ہم فین ہیں، اور بہت سے مدرسین جو تدریس سے وابستہ ہیں پنڈی اسلام آباد میں، جن اداروں میں آپ کو مدعو کیا جاتا ہے، وہ آپ کی آواز کا جادو ہے۔ تو آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں، کلام کو تحت و لفظ پڑھتے ہیں، تو ہم چاہیں گے آپ کلام بھی عطا کیجیے۔ تو چند سادہ اور مگر عام فہم لیکن بہت عمدہ اشعار میں ان سے آغاز کرتا ہوں۔ فراز صاحب کی ایک ان کی غزل ہے، قتل عشاق میں اب عذر ہے کیا بسم اللہ۔ واہ! قتل عشاق میں اب عذر ہے کیا بسم اللہ، سب گناہگار ہیں راضی برضا بسم اللہ۔ میں کدے کے ادب آداب سبھی جانتے ہیں، کیا کہنے، میں کدے کے ادب آداب سبھی جانتے ہیں، جام ٹکرائے تو واعظ نے کہا بسم اللہ۔ اور ہم نے کی رنجش بیجا کی شکایت تم سے، ہم نے کی رنجش بیجا کی شکایت تم سے، اب تمہیں بھی ہے اگر کوئی گلا بسم اللہ۔ ہم نے کی رنجش بیجا کی شکایت تم سے، اب تمہیں بھی ہے اگر کوئی گلا بسم اللہ۔ اور ہم کو گلچی سے گلا ہے گل و گلشن سے نہیں، ہم کو گلچی سے گلا ہے گل و گلشن سے نہیں، تجھ کو آنا ہے تو اے باد صبا بسم اللہ۔ گرتے گرتے جو سنبھالا لیا کافر نے فراز، گرتے گرتے جو سنبھالا لیا کافر نے فراز، دل سے آئی کسی بسمل کی صدا بسم اللہ۔ قتل عشاق میں اب عذر ہے کیا بسم اللہ، سب گناہگار ہیں راضی برضا بسم اللہ۔ کیا کہنے، واہ! احمد فراز کے علاوہ اس قلم قبیلے کے پلیٹ فارم سے کون کون سے شعراء وابستہ تھے؟ جی، قلم قبیلہ آپ اگر لوگ جانتے ہوں اور جو ادب سے لگاؤ رکھتے ہیں، یقینی طور پر انہیں علم ہوگا۔ یہ سلسلہ تقریباً لیٹ 80s سے شروع ہوا، 87 اور 88 سے،
اور کم و بیش اس وقت سے لے کے اب تک کے جتنے چوٹی کے شعراء ہیں اور جو ادیب ہیں وہ اس میں تواتر سے آتے رہے. یہ سلسلہ جاری و ساری رہا, اور بعض بڑے بڑے نام تو ایسے ہیں کہ جو ہر سال بڑی محبت سے آتے رہے. تو یوں ادب کی خدمت میں قلم قبیلے نے اپنا بڑا اہم کردار ادا کیا. اس میں احمد ندیم قاسمی کا نام ہے, اس میں احمد فراز کا نام ہے, اس میں منیر نیازی ہیں, اور اس میں پورنم الہ آبادی ہیں جو آپ جانتے ہیں انڈیا سے بھی بلایا جاتا ہے. جی, اس میں ابتدائی دنوں میں جب حالات تھوڑے ذرا موافق تھے اور بہتر تھے تو ملک سے باہر سے بھی لوگ آتے رہے. پھر ملک کے تو جو یہ ایسے بڑے بڑے نام ہیں کہ آپ یقین کریں کہ اکثر یہ ملک سے باہر بھی ہوتے تھے. تو پھر ان کا شیڈیول اور ان کا وہ دیکھتے ہوئے, اور ان کی بھی محبت ہے کہ بلانے پر وہ بڑی محبت سے اس میں آتے رہے. پورنم الہ آبادی آپ جانتے ہی ہوں گے لوگ کہ بھردوجولی میری یا محمد بڑی مشہور آپ کو پتہ ہے قوالی رہی, اور اسی طرح سے تاجدار حرم, یہ دونوں ہیں, دونوں انہی کی تخلیق ہیں, انہوں نے ہی لکھی ہیں. تو اس کے علاوہ بھی ان کا, تو اسی طرح سے لاتعداد نام ہیں ایسے کہ جن کو میں گنوں. آپ کے افتخار عارف کئی مرتبہ آتے رہے ہیں, پروفیسر سحر انصاری آتے رہے ہیں. سحر انصاری صاحب کے حوالے سے بھی ایک واقعہ جو آپ نے ذکر کیا تھا وہ سننا چاہوں گا, لیکن یہ بتائیے, میں نے ایک وہ مزاحیہ سا ایک واقعہ ہے پورنم الہ آبادی کے حوالے سے, کہا جاتا ہے کہ احمد فراز نے کوئی غزل اصلاح کے لیے پیش کی, وہ کیا قصہ ہے؟ ہاں, وہ ایک سلسلہ ایسا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بڑے شعراء ہیں, اگرچہ بہت عقیدت ہے, پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ دونوں نام ایسے ہیں کہ یہ باقاعدہ میرے پاس ذاتی رہائش پر بہت عرصے آتے رہے اور وہ بڑی محبت سے رہتے تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ہوتا ہے بعض دفعہ شعراء میں کہ وہ اپنی اس بات کو یا اپنے کلام کو ہمیشہ اہمیت دیتے ہیں. اور اگر آپ نے جیسے کئی نوخیز شعراء تھے, جب وہ بھی آ جاتے تھے اصلاح کے لیے ان کے پاس, تو اس زمانے میں ہم بھی طالب علم تھے, تو ہم نے جو ہے ایک غزل احمد فراز صاحب کی ان کے سامنے رکھی, اور یہ نہیں بتایا کہ یہ فراز صاحب کی ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ کچھ اشعار ہوئے ہیں, آمد ہوئی ہے, اس کی تھوڑی سی اصلاح کر لے. شرارتاً جیسے وہ بیٹھے گھر پر, ایک نجی محفل چل رہی ہے, اور انہوں نے بالکل اسی انداز سے جیسے وہ کسی نوخیز اور نئے شاعر کی اصلاح کرتے ہیں, تو انہوں نے فراز صاحب کی بھی اشعار کی جو ہے جگہ جگہ کٹ لگا دی. اب آپ یقین کریں کہ جب کسی مطلب نئے لکھنے والے شاعر کی آپ اصلاح کرتے ہیں, کوئی بڑا شاعر, پھر تو اس میں بڑی تاثیر اور اس میں بڑی پیدا ہوتی ہے وہ چیز. مگر آپ یقین کریں کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اصلاح کی, لیکن وہ جو تاثر تھا فراز صاحب کا وہ ختم ہو گیا. وہ فراز بیچ میں سے نکل گیا, پورنم الہ آبادی آ گیا. تو وہ بعد میں ہم نے ان کو بتا بھی دیا کہ یہ اس طرح سے ہے, بڑے ہنسے اور بڑے خوش ہوئے, بلکہ انہوں نے کہا کہ بڑی یہ شیطانی آپ نے کی ہے, ہمارے ساتھ تھوڑی سی شرارت کی ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ تھوڑی تھوڑی زندگی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی شرارتیں ہو جانے. فراز صاحب کو بھی پتا تھا اس قصے کا؟ فراز صاحب سے تو پھر اس کا ذکر نہیں کیا, کیونکہ وہ وقت ایک خالصتاً نجی نوعیت کی محفل تھی, گھر پر بیٹھے تھے. لیکن پورنم صاحب کو ہم نے بعد ازاں ایک آدھ دن بعد بتا دیا, تو انہوں نے بھی اس چیز سے بہت لطف لیا. وہ ادب کا بھی ایک لحاظ. جی, اور وہ یہ پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ یقین کریں کہ جب میں اس کی اصلاح کر رہا تھا تو مجھے کافی سوچنا پڑا کہ کئی چیزیں تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایک نوجوان جب اس محبت سے کوئی چیز لاتا ہے سامنے, تو وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو. اس کی تشفی نہیں ہو پاتی کہ جب تک ہم اس کی اصلاح نہ کریں نا. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ تھوڑا سا کیا, یہ تھوڑا سا ایک وہ تھا. پھر میں ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کہا کہ بھئی مجھے آپ وہ اشعار بھی اپنے لکھیں کہ کاش پورنم دیار نبی میں جیتے جی ہو بلاوا کسی دن, حال غم مصطفیٰ کو سناؤں تھام کر ان کے روزے کی جالی. تو وہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے بھی لکھا. میں نے کہا چونکہ آپ اس کے خالق ہیں تو یہ ایک اور ہی بات ہے کہ آپ کے ہاتھ سے میں یہ قلم لکھوانے کا مقصد ان کی کوئی خطاطی بھی خطاطی تو نہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ آپ یہ کہیں کہ ان کا جو شعر و ادب سے گہرا لگاؤ اور ایک بڑی غیر معمولی صلاحیت اشعار لکھنے کی. یعنی کوئی آپ ان سے ملنے آ جائے تو اکثر لاہور میں آپ نے ایک نام سنا ہوگا, بابا مہاراج غلام حسین کتھک. لاہور میں تھے, پرانی انارکلی میں, ان کو باقاعدہ ایک جگہ دی ہوئی تھی اور بابا مہاراج کے نام سے, اور تو وہاں پر پورنم الہ آبادی اور دیگر شعراء بھی آتے تھے. تو پورنم صاحب کا کمال اور ملکہ اتنا تھا کہ اکثر جو مداح آتے تھے مہاراج کے پاس ان کے ذاتی یا پورنم صاحب کے, تو وہ ان کے نام پر بھی اشعار لکھ دیتے تھے. یعنی اور بڑے معنی خیز اور خیال آفرینی کے ساتھ. یہ بڑی ان کی ایک غیر معمولی صلاحیت ہے. جیسے میں جب گیا تو مجھے انہوں نے پہلی مرتبہ سنا شعر, تو میرا انہوں نے شعر نام سے لکھا کہ آغا عمر کی عمر بھی یارب دراز کر.
واہ آقا عمر کی عمر بھی یا رب دراز کر، بارش کرم کی اپنے تو بندہ نواز کر. سبحان یہ چند چیزیں جو مجھے ذہن میں رہ گئی. آپ کی والدہ کا بڑا خاص شعر و ادب سے تعلق جی تھا جی اور ان کا کلام بھی آپ کے پاس محفوظ ہے. تو ایک دن آپ نے ذکر کیا تھا کہ ان کا کلام کہیں کھو گیا، وہ کیا قصہ ہے، وہ ذرا بتائیں. وہ سلسلہ تھوڑا سا ایسا ہے کہ بعض دفعہ بہت بڑے لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، میں وہ چیزیں ذرا اتنی منظر عام پر نہیں لانا چاہ رہا، لیکن ظاہر ہے تحقیق میں تو چیزیں جی کھوجنا پڑتی ہیں اور سامنے آتی تو ان کی بڑی خواہش تھی زندگی میں کہ نعتیہ کلام، اور پھر انہوں چاہ رہی تھی کہ بہت اچھے پیمانے پر اس کی جو تقریب پذیرائی ہے، رونمائی ہے، وہ ہو. تو اس میں وہ جو مسودہ تھا دیا گیا کلام کا، اس زمانے میں یہ بات تھوڑی سی پرانی ہے تو اس وقت نیٹ اور ان چیزوں کا اتنا استعمال ٹھیک کم ہے. تھا، تو لہٰذا وہ جو ایک خالصتاً مسودہ ہاتھ سے مینیو اسکرپٹ جسے اچھا. کہتے ہیں، تو وہ وہی ہم نے دے دیا کہ اب یہ شائع بھی ہو جائے گا. لیکن وہ جس جگہ سے اس کو شائع وغیرہ کرنا چاہ رہے تھے، اتفاق ایسا ہوا کہ وہ ان صاحب سے مس پلیس ہو گیا، اور انہوں نے اس چیز کا اعتراف تو کیا کہ مجھ سے قابل جرم ہو گئی ہے یہ بات، اور میں بہت اس پہ معذرت خواہ ہوں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک ادیب کا جو کام ہوتا ہے وہ اس کی زندگی بھر کی کمائی اور حاصل ہوتا ہے. بالکل. اور اتنا صدمہ انہوں نے لیا کہ پھر اسی وجہ سے ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا. اگرچہ بہت سا کلام تو پھر وہ زمانے کی نظر ہو گیا، کہہ لیں یا جو بھی اسے، اور لیکن اب جو چند ایک باقی ہے، یہ ایک بڑی ذمہ داری ایک بیٹے ہونے کے ناطے میرے کاندھوں پر ہے کہ میں نے عبداللہ صاحب سے ذکر کیا ہے کہ آپ جیسے پیارے دوست اگر ملیں تو ایک دن یا چند دنوں میں اس کو دوبارہ سے اس کا دیکھ لیں گے، اور اس میں سے ایک جتنی چیزیں اب ہیں اس میں سے اب تک بھی اتنی ہیں کہ ایک نعتیہ مجموعہ شائع ہو سکتا ہے، اور ایک دیگر غزلوں اور نظموں کا ہوگا تو اس پہ کر لیں گے. اچھا، وہ صاحب نے کہا کہ مجھ سے گم گیا ہے، جی اور وہ پھر مختلف بٹ گیا، جیسے وہ ظاہر ہے کہ جب گم جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں تو پہنچتی ہے چیز، اور پھر اگر اتفاقاً گم بھی جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنی معیاری اور اچھی چیزیں ہوں تو معمولی رد و بدل یا بالکل اسی طرح پھر لوگ اپنے نام سے بھی کر لیتے ہیں، لگے ہاتھوں لے لیتے ہیں، اور وہ پھر اس طرح بہت سے ہمارے کردار گزرے ہیں شعر و ادب میں جنہوں نے کسی کے اشعار اپنے نام سے منسوب کیے. خیر، اگر کوئی کلام سنا دیں اب اپنی والدہ کا. مثل پرکار کون دیکھتا ہے، مثل پرکار کون دیکھتا ہے، دائرہ وار کون دیکھتا ہے. مثل پرکار کون دیکھتا ہے، دائرہ وار کون دیکھتا ہے. حسن تعمیر پر ہے سب کی نظر، حسن تعمیر پر ہے سب کی نظر. دستے معمار کون دیکھتا ہے، حسن تعمیر پر ہے سب کی نظر. دستے معمار کون دیکھتا ہے. اور بوجھ کاندھوں پہ ہو تو سب دیکھیں، بوجھ کاندھوں پہ ہو تو سب دیکھیں. ذہن کا بار کون دیکھتا ہے. اور شہر کا شہر سو رہا ہے یہاں، شہر کا شہر سو رہا ہے یہاں. چل میرے یار کون دیکھتا ہے. شہر کا شہر سو رہا ہے یہاں، چل میرے یار کون دیکھتا ہے. مثل پرکار کون دیکھتا ہے، دائرہ وار کون دیکھتا ہے. کیا عمدہ مصرے ہیں. ناظرین، آپ سن رہے تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں زمانے کی جو گرد ہے اس کی ہوا میں کہیں دب جاتی ہیں. اسی طرح کی ایک شخصیت ہیں انہوں نے جن کا ذکر کیا. ان کی والدہ، اگر ان کا کلام سامنے آتا تو بہت معیاری کلام ہے. ہم دیکھتے ہیں خواتین کے شعر و ادب کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو چند خواتین ہیں جو معیاری کلام کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے جو ہمارے سامنے آتی ہیں. تو بہت سے ایسے نام ہیں جو مخفی ہیں اور سامنے نہیں آ سکے، تو انہی میں سے ایک ان کی والدہ کا. انشاءاللہ ہم اگلی نشستوں میں ان سے مزید مستفید ہوں گے اور ان کا کلام بھی سنیں گے. بہت شکریہ آپ.